جس طرح اس وقت پاکستان میں شدید بحرانوں کا شکار ہے، ہم دشمنوں نے پھر وار کرنا شروع کر دیا ہے۔ بلوچستان، جس طرح میں نے اپنے انٹرو میں بھی ذکر کیا، جماعت اسلامی کے قافلے پر خودکش حملہ ہوا اور اس میں 7 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ پہلے تو اس پر بھی کامنٹ کر دیجئے گا بریگیڈیئر صاحب۔ اس کے ساتھ ہی جو اس وقت ملکی سچویشن ہے، خاص طور پر زمان پاک میں جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ دہشت گردوں کی موجودگی ہے وہاں پر، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کے دعووں میں کوئی حقیقت ہے یا یہ صرف دباؤ بڑھانے کے حربے ہیں؟ دیکھیں دعا، پہلی جو بات ہے سرحد حق کے قافلے کے اوپر، یہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے اور نیٹا نے بڑا کلیئر وارننگ ایشو کی ہے کہ سینئر جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کی جان کو خطرہ ہے۔ میرے خیال میں ان کو اپنی موومنٹ محدود کرنی چاہیے، پریکاشن کرنی چاہیے۔ وی کانٹ افورڈ اینی ادر ڈیبیکل۔ اور خاص طور پہ سعد بکف جو ایک مومنٹ ہے، انہوں نے بڑی کلیئر بات کی ہے کہ جی وہ فوج کو لڑائیں جس طرح کریں، بڑی تعریف کریں کہ جیسے پی ڈی اے کے لوگوں نے کیا۔ تو یہ ایک اوورآل بڑا خطرناک ایک سینیریو بن رہا ہے جس پہ حکومت، فوج تو اپنا پورا کردار ادا کرے، ہر وقت آپریشن کر رہی ہے، لیکن ساتھ ہی عوام کو ساتھ ملنا پڑے گا تاکہ ایز اے سوسائٹی بھی ہم اس کو ڈیفائی کر سکیں۔ رہا یہ دیکھیں اس طرح آپریشن نہیں ہوتے۔ آپ نے اگر ان کے گھر جانا تھا تو جس دن آپ کو خبر ملی تھی اسی دن سرچ وارنٹ لیتے اور رات کو جا کے یا صبح کے آپریشن کرتے۔ اگر آپ نے 3 دن کو ٹائم دے دیا تو آپ کا مطلب ہے سارے وہاں پر اگر کوئی دہشت گرد تھے وہاں بیٹھے ہوں گے۔ They would never be there. They must have disappeared. کیا آپ نے تماشا مچایا ہے؟ صرف یہ پریشر ٹیکٹر جا رہے ہیں، دنیا کو بتا رہے ہیں کہ عمران از نو ان ٹوٹل کنٹرول، there is no، ان کی پارٹی کا کوئی بندہ وہاں پر نہیں ہے، ہم نے پورا نیوٹرلائز کر لیا ہے، اب وہ پورے پنجاب گورنمنٹ کی اور رانا سلوانہ کے رحم و کرم پر ہے۔ This is what you are doing it. لیکن یہ حرکتیں آپ کی ٹھیک نہیں ہیں۔ عمران نے جو غلطی کی اس کو تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا نا، انہوں نے ان کو ریلائز بھی ہو گیا ہے جو کچھ، لیکن ناحق جو لوگ ہیں ان کو مت کریں۔ یہ میں نے دیکھا اتنے لوگ رو پیٹ رہے ہیں، کسی کی 2 بچیاں ہیں اس کی ماں کو اٹھا کے لے گئے ہیں کیونکہ اس کی تصویر نظر آ گئی ہے، یا کسی کی تصویر نظر آئی ہے اور وہ خود اسی وقت گھر چلی گئی، اس کو اٹھا کے کورٹ پہ بند کر دیے۔ اس سے آپ کے دلوں میں نفرت بڑھے گی، عمران کے ووٹ کو فرق نہیں پڑے گا۔ آپ اگر رحم دلی وہ دکھائیں جو جائز ہے، جنہوں نے غلط کیا ان کو مت چھوڑیں، بالکل میں نہیں کہتا، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی محاسبہ کریں، چیک کریں گے پولیس اب تو ہر جگہ موجود ہے۔ اس دن کہاں تھی پولیس؟ Why didn't they stop people coming and destroying the military and private property؟ آپ نے اس وقت کیوں نہیں کیا؟ آپ کے گولی چلانے کی اجازت نہیں، گولی تو آپ کو کہیں بھی نہیں اجازت تھی۔ آپ پہلے بھی ڈنڈا بردار کرتے تھے، آنسو گیس پھینکتے تھے، واٹر کینن استعمال کرتے تھے، گاڑیاں توڑتے تھے۔ ابھی بھی رپورٹیں جو آ رہی ہیں یہ دیکھیں کہ یہ کون اس میں ہے۔ اٹ از ریئلی ویری سیریس ایشو۔ یہ ملک کو دنیا میں بدنام کر دیا ہے، یہ وہ 71 والی کنڈیشن نہیں ہونی چاہیے۔ ملٹری از اے سمبل آف اسٹرانگ فیڈریشن۔ فوج اور عوام مضبوط ہیں تو پاکستان کی جو فیڈریشن ہے صوبے جل کی طرح جڑے ہوئے ہیں، یہ ہمیں ریلائز کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کسی حق کو بالکل اب وکٹمائز نہیں کریں، وکٹمائزیشن نہیں کریں۔ سب پاکستانی ہیں، پاکستانی شہری ہیں، یہ سوچ سمجھ کے جو ڈیزرو کرتے ہیں ضرور کر سزا دیں، لیکن کسی بھی مظلوم کو نہ کریں۔ یہ بہت ہی خطرناک ہے، اس سے نفرتیں بڑھیں گی اور پولیٹیکل پارٹی ایسا نہیں کرتی۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں امتیاز گل صاحب، جس طرح بریگیڈ صاحب کہہ رہے ہیں، ظاہر ہے فیئر ٹرائل تو سب کو حق ہے اور وہ ملنا چاہیے، اور جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے ان کی سب مذمت بھی کر رہے ہیں، ان کو سزا بھی ملنی چاہیے، لیکن اس آڑ میں بے گناہوں کو نہیں آنا چاہیے اور صحیح انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ یہ بریگیڈ صاحب کا پوائنٹ بہت ویلڈ ہے۔ امتیاز گل صاحب، آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں زمان پاک میں یہ جو دہشت گردوں کی تلاش 3 دن پہلے کہہ دیا گیا، پریس کانفرنس آپ نے سنی ہوگی عامر میر صاحب کی، انہوں نے کہا جی چھپے ہوئے ہیں 30-40، اور اب واقعی یہ بات ہے اگر اتنے دن تھے تو اب تک تو وہ وہاں پر موجود نہیں ہوں گے۔ تو امتیاز گل صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ حقیقت ہے اس دعووں میں جو پنجاب حکومت کر رہی ہے، یا یہ صرف سیاسی پریشر بڑھایا جا رہا ہے؟ دیکھیے دعا، سب سے پہلے تو ہم سب کو معلوم ہے کہ پاکستان کی اور خاص طور پہ پنجاب کی پولیس کتنی دیانتدار ہے۔ دوسری بات، جو کچھ پچھلے 3-4 دن کے دوران ہوا ہے اور جو 9 مئی کو بھی ہوا، یعنی کور کمانڈر صاحب کے ذاتی جو سیکیورٹی ہے، پھر کور ہیڈ کوارٹر کے جو نگرانی کرنے والے ادارے ہیں، وہاں کے انٹیلیجنس، یعنی 4 لیئرز تھیں،
وہ وہاں پہ آپ کو اس کوئک ریئیکشن رسپانس فورس یا کوئک ریئیکشن فورس وہ بھی نظر نہیں آئی. میں اب عمران خان سے ہٹ کے میں پاکستان کی بات کرنا چاہتا ہوں جی کہ اس دن جو سیکیورٹی کی اپنی 4 لیئرز ہیں جو کور کمانڈر اور اس علاقے کو کور کرتی ہیں, ان کو معلوم تھا کہ کراؤڈ بلڈ اپ ہو رہا ہے, تو وہ لوگ کہاں چلے گئے. اب میں آپ کو یہ کافی یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ تمام جو ایشو ہے یہ نہیں کہ کسی ایک پارٹی یا کسی ایک یا ملٹری کے خلاف ہے, یہ پاکستان کے خلاف ایک بین الاقوامی کیس کی بنیاد بن سکتا ہے کہ یہ ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہیں. اگر یہ اپنے کور ہیڈ کوارٹر کی, اپنے کور کمانڈر کی حفاظت نہیں ہو سکتی, ان کی انٹیلیجنس اس وقت 2-3 گھنٹے کا نوٹس کے باوجود نہیں آ سکتی, تو اس ملک کے پھر نیوکلیئر ہتھیار محفوظ نہیں ہیں. تو اس تمام معاملے کا افسوسناک ترین پہلو یہ ہے کہ ہمارا آہستہ آہستہ جو بین الاقوامی نیریٹو ہے وہ ہمارے نیوکلیئر پروگرام کی طرف میرا خیال ہے موڑا جائے گا. دوسری بات جو زمان پاک میں دہشت گردوں کی بات ہے, وہ بڑی ایک بچگانہ سی میں سمجھتا ہوں حرکت ہو رہی ہے. اپنی تصویریں بھی سوشل میڈیا پہ بھی آ رہی ہیں, وہ 18, 19, 20 سال کے بچوں کو پکڑا ہوا ہے. دیکھیں کوئی بھی کسی بھی پراپرٹی پہ, کسی بھی ذاتی یا قومی پراپرٹی پہ حملہ کسی صورت برداشت نہیں کرنا چاہیے. جو اس کا ذمہ دار ہے اس کو سزا ملنی چاہیے, لیکن اس تمام چکر میں جو فیئر ٹرائل ہے وہ نہیں, اس کا چانس ختم ہونا چاہیے. ساتھ ساتھ جو پولیس, پنجاب کی پولیس جو حرکتیں کر رہی ہے, اس نے تمام معاملے کو انتہائی مشکوک بنا دیا ہے, اور اسی وجہ سے یہ دوسرا پوائنٹ ہے جو پاکستان کے خلاف بین الاقوامی طور پہ استعمال ہوگا. لہٰذا بھلے آپ عمران خان سے, پی ٹی آئی سے جتنا مرضی انتقام لینا چاہیں لے لیں, ابھی تو وہ سارے آپ کے رحم و کرم پہ ہیں, لیکن خدا کے لیے اس انتقام کی آگ میں آپ پاکستان کے جو طویل المیعاد مفادات ہیں, وہ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام ہے, خود پاکستانی فوج کی انٹیگریٹی ہے, اس کے اوپر آپ سوالات نہ اٹھنے دیں پلیز. بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ اٹھایا. جی جواد فیض صاحب, آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں تنصیبات پر جو فوجی حملے عمران خان صاحب نے بھی بالآخر مذمت کر دی ہے, دیگر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی آہستہ آہستہ مذمت کر رہے ہیں, اور کوئی بھی ایسا نہیں جس طرح امتیاز گل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو کہے کہ یہ صحیح ہوا, اور واقعی مذمت بھی لوگ کر رہے ہیں اور اس پر سزا بھی ملنی چاہیے لیکن فیئر ٹرائل کی صورت میں. تو جواد فیض صاحب, آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے عمران خان صاحب نے, آپ کو لگتا ہے تحقیقات ہونی چاہیے, اور یہ جو اب زمان پاک میں 2-3 دن سے ایک صورتحال بنی ہوئی ہے, اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اگر تلاشی لینی ہے تو لے لیں, وہاں دہشت گرد ہے تو نکالیں, ان کو پکڑیں, لیکن اس آڑ میں جس طرح مختلف قسم کی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں ان کی کیا حقیقت ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ واقعی وہاں دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں, یا یہ پھر ایک دباؤ کے حربے ہیں کہ عمران خان صاحب پر, جس طرح سوشل میڈیا پر بھی یہ بحث ہو رہی ہے کہ عمران خان پر ایک پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ وہاں پر دہشت گرد موجود ہیں؟ دیکھیے 2-3 چیزیں ہیں, مجھ سے پیشتر یہ کہہ بھی دی گئیں, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ کہ بڑا افسوسناک ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ بین الاقوامی سازشیں بھی ہیں. مجھے شورش کاشمیری سے حکیم سعید تک, جناب صلاح الدین تک, اور پھر ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم اور مجید نظامی صاحب کے بہت سے الفاظ تحریراً یا تقریراً یاد آ رہے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی سازش پہ عمل ہو رہا ہے اور ہمارے اپنے بھی اس کے ساتھ مل جاتے ہیں. اب وہ اپنے کون ہیں؟ میں تو اس پہ بھی بڑا شکر گزار ہوں ہاتھ جوڑ کے عمران خان صاحب کا کہ انہوں نے مذمت تو کر دی, وگرنہ وہ کبھی کسی ایجنسی کا نام, کبھی فوجی سربراہ کا نام, کبھی کسی کا نام. شکر ہے کہ انہوں نے مذمت کی اور انہیں ہار ڈالنے چاہیے. عامر میر صاحب کو چاہیے تھا کہ آج جو بندے بھیجے تھے نا وہ عمران خان صاحب کو ہار پہنا کے آتے کہ آپ نے مذمت ہی کر دی ہے. تیسری اہم بات یہ کہ اس پہ فیئر ٹرائل ہونا چاہیے, فور شور ہونا چاہیے, لیکن اگر میں مفروضے پہ ایک بات کرتا ہوں, اگر اس دن پولیس روک لیتی, ڈنڈے لے کے آ جاتی, اسلحہ لے کے آ جاتی, کسی چوک چراہے میں تشدد کی ایک بھی تصویر چلتی,
تو جتنی آگ لگی تھی اس سے زیادہ بڑھ جاتی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پولیس سامنے نہیں آئی, اگر 4 لیئرز میں سے کوئی سامنے نہیں آیا, اور انہوں نے جو کر دیا, جو ایک طرف یورپ کو سب سے زیادہ جاننے والے قائد کو ہر حکم کے تابع چلتے ہیں, اور ایک طرف ریاست مدینہ کا نعرہ بھی بلند کرتے ہیں, لہٰذا ان کی تصویر سامنے آ گئی, عیاں ہو گیا, نقصان ہوا, لیکن اگر پہلے پولیس روکتی تو یہ مظلوم ترین بن چکے ہوتے. کاش کہ خان صاحب نے اس دن صبح لاہور سے چلنے سے پہلے وہ باتیں نہ کہی ہوتی, کاش کہ انہوں نے جب گرفتاری کے دوران جو باتیں کی وہ نہ کی ہوتی, تو میں یہ سمجھتا کہ یہ ٹریپ ہوئے ہیں یا سازش ہوئی ہے یا کوئی اور بندہ یا کوئی ایجنسی انوالو ہے. لیکن یہ تو انہوں نے, ان کے اپنے الفاظ ہیں نا, خود فرمایا. لہٰذا اس کے بعد یہ کہنا کہ عمران خان کو ڈرایا جا رہا ہے یا اس کو شرمندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ہونا انہوں نے کوئی نہیں. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ سب کچھ نہ کہا گیا ہوتا خان صاحب کی جانب سے تو پھر ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ کسی بھی سازش کا شکار ہو گئے ہیں. لیکن وہ لوگ جو کہتے یہ تھے کہ ہم تو صرف جھومنے آتے ہیں یا قوالیاں سننے آتے ہیں, ان کے الفاظ سنے ہیں کسی نے؟ خود اپنی آڈیوز ویڈیوز وہ ریکارڈ کر کے دے رہے ہیں, خود قیادت یہ کہہ رہی ہے کہ وہ پہنچو کور کمانڈر ہاؤس تک. اور کیا قصور تھا اس ریڈیو پاکستان پشاور کی بلڈنگ کا کہ نادر و نایاب چیزیں تباہ کر ڈالی. آج میں دیکھ رہا تھا گرفتار ہوا ایک بندہ جس نے ریڈیو پاکستان کا گیٹ توڑا اور 12,000 میں جا کے بیچ دیا. لہٰذا یہ بھی پتہ لگ گیا اور پتہ لگ جائے گا سب کو کہ کہاں سے کون سی سازش ہوئی ہے. لیکن بیرونی سازشوں پہ ہمیں نگاہ رکھنی ہوگی, اور جو تانے بانے میں نے پہلے نام لے دیے, شورش سے لے کے ڈاکٹر اسرار مرحوم تک, وہ ان کو دیکھنا چاہیے, اور اننے واد تقلید کی بجائے اب سوچ کے سمجھ کے اور اس ملک کے مفادات کو عزیز رکھنے کی بات کرنی ہوگی. وگرنہ میں خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے نقصان بہت زیادہ ہو سکتا ہے, جو امتیاز گل صاحب کہہ رہے تھے.